اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ بے شماری جو منطق میں ہیں میرے عزیز بھائیوں، متباین الفاظ کی تقسیم کے بارے میں تھی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ترادف کیا ہے اور تباین کیا ہے۔ ترادف ہم نے یہ کہا تھا کہ الفاظ متکثر اور متعدد ہوں لیکن معنی ایک ہو تو ان کو الفاظ مترادفہ کہتے ہیں۔ جیسے اسد، سبو، لیس، سب کا معنی شیر ہے۔ ہرا اور کتا، یہ لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے۔ بلی کے لیے انسان اور بشر لوگوں کو کہتے ہیں، لفظ زیادہ ہیں، معنی ایک ہے۔ تو ترادف کا معنی یہ تھا کہ الفاظ زیادہ ہوں، معنی ایک ہو۔ اور تباین کی یہ تعریف کی تھی کہ الفاظ کی کثرت سے معنی میں بھی کثرت آ جائے، یعنی الفاظ بھی متعدد ہوں اور معنی بھی متعدد ہو، تو اس کو تباین کہتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہے ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہ تباین ایک جو مباحث الفاظ میں پڑھ رہے ہیں اور ایک تباین جو بعد میں نسب اربع میں آئے گا، کیا فرق ہے؟ تو مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تباین جو ہے مباحث الفاظ والا، یہ تباین مفہومی ہے، اور وہ نسب اربع والا تباین مصداقی ہے۔ پھر اسی تباین کی، الفاظ متباینہ کی، ہم نے کل آپ کی خدمت میں تھوڑی سی اس کی تقسیم بیان کی تھی اجمالی طور پر۔ قسمت الالفاظ المتباینہ، متباینہ الفاظ کی تقسیم۔ عرض کیا تھا کہ متباین الفاظ کی تین قسمیں ہیں: مثلان، متخالفان، متقابلان۔ کیوں یہ تین بنی ہیں؟ تو یہ بھی بات بتا دی تھی آپ کو کہ دو متغیر الفاظ میں ان کی کسی ایک حقیقت میں اشتراک کا لحاظ رکھا جائے تو ایسی صورت میں یہ مثلان ہوتے ہیں۔ دو متغیر الفاظ کی جہت مشترکہ کا لحاظ کیا جائے تو یہ مثلان کہلاتے ہیں، لیکن اگر ان کی حقیقت مشترکہ کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، چاہے وہ دونوں کسی حقیقت میں مشترک ہوں یا نہ ہوں، یعنی اس حقیقت مشترکہ کا لحاظ نہیں کیا ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اچھا، اس دوسرے فرض میں یہاں بھلا کیا ہم نے کیا ہے؟ جہت اشتراک اور قدر جامع کا لحاظ نہیں کیا ہے، تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ جہاں جہت اشتراک کو نہیں دیکھا، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ یا تو ان دو چیزوں کا اجتماع محل واحد میں ایک جہت سے، ایک وقت کے لحاظ سے ان کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی ان کے درمیان تنافر اور تعاند ہے، تو ان کو متقابلان کہا جاتا ہے۔ جیسے وجود اور عدم، علم اور جہل، سیاہی اور سفیدی، ابوت اور بنوت۔ ورنہ
انہیں متخالفان کہا جاتا ہے، یعنی اجتماع محل واحد میں کبھی ممکن ہو، جیسے سیاہی اور مٹھاس خرما میں جمع ہو جاتی ہیں مثلاً۔ ٹھیک ہے، یہ بیان تھا بیان اجمالی ان کے بارے میں۔ ابھی بیان تھوڑا تفصیلی جو ہے اسی بحث کا اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ متباین الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، متباین الفاظ کی 3 قسمیں ہیں: مثلان، متخالفان، متقابلان۔ 2 متغایر الفاظ میں اگر ان کی ایک حقیقت مشترکہ کا لحاظ کیا جائے تو یہ مثلان کہلاتے ہیں، جیسے محمد اور جعفر 2 ایسے اشخاص کے نام ہیں، 2 آدمیوں کے نام ہیں جو انسانیت میں شریک ہیں، لہذا اس حقیقت میں مشترک ہونے کے لحاظ سے مثلان ہیں۔ محمد اور جعفر انسانیت میں مشترک ہونے کے لحاظ سے محمد اور جعفر مثلان ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، انسان اور گھوڑا حیوانیت میں شریک ہونے کے لحاظ سے مثلان ہیں، کیونکہ انسان بھی حیوان ہے اور گھوڑا بھی حیوان ہے۔ انسان اور گھوڑا کیونکہ حیوانیت میں شریک ہیں تو یہ مثلان ہیں، ورنہ میرے عزیزو ذاتی خصوصیت کے لحاظ سے، جیسا کہ بعد میں بیان ہوگا، محمد اور جعفر متخالفان ہیں۔ ان کی آپس میں جب ہم جہت اشتراک نہیں دیکھتے بلکہ ان کی ذاتی خصوصیات کے محمد کا قد و کاٹ اتنا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کیسا ہے، جعفر کیسا ہے، ان کی اپنی ذاتی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو یہ متخالفان ہیں۔ اسی طرح انسان اور گھوڑا ہونے کے لحاظ سے متخالفان ہیں۔ بیان کیونکہ تفصیلی ہے، ابھی یہ جو مثلان کی باتیں کی ہیں کہ اگر 2 الفاظ حقیقت میں ایک حقیقت میں مشترک ہیں تو مثلان کہلاتے ہیں، اور اس کی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں دی، جیسے محمد اور جعفر انسانیت میں شریک ہیں تو مثلان ہیں، اسی طرح انسان اور گھوڑا حیوان میں شریک ہیں تو یہ مثلان ہیں، اگر ان کی ذاتی خصوصیت دیکھیں تو یہ متخالفان ہیں۔ متخالفان کی مزید اگلی وضاحت آ جاتی ہے، لیکن اس مثلان کی قسمیں ہیں اقسام تماثل یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اسی کے ضمن میں۔ اگر اشتراک اور تماثل کسی حقیقت نوعیہ میں ہو، یہ جو اشتراک ہے، جہت اشتراک ہم دیکھ رہے ہیں، کسی حقیقت نوعیہ میں ہو، یعنی دونوں ایک نوع کے 2 فرد ہیں، جیسے محمد اور جعفر، تو یہ مثلین یا متماثلین کا ان کو نام دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میرے عزیزو ان کا کوئی اور نام نہیں ہے۔ اگر یہ اشتراک نوع میں ہے تو مثلین یا متماثلین ہیں، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے۔ لیکن توجہ رکھنا، اگر اشتراک اور تماثل جنس میں ہے، جیسے انسان اور گھوڑا، تو انہیں متجانسین کا نام بھی دیا جاتا ہے، علاوہ بر اس کے کہ مثلان ہیں۔ انسان اور گھوڑا جو جنس میں شریک ہیں ان کو متجانسین بھی کہا جاتا ہے۔ متجانسین ہیں لیکن ایک نہ وہ بھی ہے، مثلان بھی ہیں، متجانسین بھی ہیں، اور اگر یہ اشتراک کمیت یعنی مقدار میں ہو تو انہیں متساویین کا نام بھی دیا جاتا ہے، علاوہ بر اس کے کہ مثلان بھی ہیں۔
اگر اشتراک کمیت میں ہے تو مثلان بھی ہیں لیکن متساویین کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اگر یہ اشتراک کیف میں یعنی کیفیت میں ہے تو انہیں متشابہین کا نام بھی دیا جاتا ہے، البتہ وہ بھی یاد رکھنا ساتھ ساتھ مثلان بھی ہیں، متشابہین کا نام بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دو رنگ دو مزے، لیکن ان تمام کا نام جو عام نام ہے وہ تماثل ہے۔ عقلی لحاظ سے مثلان کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ مثلان کی آپ کی خدمت میں وضاحت کی ہے۔ مثلان کیا ہیں؟ جواب: اگر دو الفاظ متغیر کی جہت مشترکہ اور قدر جامع کا لحاظ کیا جائے تو یہ مثلان کہلاتے ہیں۔ بطور مثال جیسے محمد اور جعفر انسانیت میں شریک ہیں تو لہذا یہ مثلان ہیں، انسان اور گھوڑا جو حیوان میں شریک ہیں تو یہ بھی مثلان ہیں، ورنہ بذات خود اور ان کی ذاتی خصوصیات دیکھیں، جہت مشترکہ نہ دیکھیں تو یہی محمد اور جعفر متخالفان ہیں، انسان اور گھوڑا متخالفان ہیں۔ اور مثلان کی تعریف کرنے کے بعد آپ کو اقسام تماثل بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو جہت مشترکہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر اشتراک اور تماثل کسی حقیقت نوعیہ میں ہے تو ان کا ایک نام ہے مثلین، اس کے علاوہ ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر اشتراک اور تماثل جنس میں ہے تو ان کو متجانسین اور مثلان بھی ہیں، متجانسین بھی، دو نام ہیں۔ نمبر 3، اگر یہ اشتراک کمیت میں یعنی مقدار میں ہے تو ان کو متساویین کا نام بھی دیا جاتا ہے، علاوہ بر مثلان، یہاں بھی دو نام ہو گئے، مثلان بھی ساتھ ساتھ ہے، متساویین بھی ہے۔ نمبر 4، اگر یہ اشتراک کیف میں ہے تو ان کو متشابہین کا نام بھی دیا جاتا ہے، مثلان کا نام بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کی خدمت میں کی ہے۔ اب آئیے آغا جان، متخالفان کسے کہتے ہیں؟ وہ بیان پہلا اجمالی تھا، ابھی تفصیلی چل رہا ہے۔ متخالفان کسے کہتے ہیں؟ اگر دو متغیر الفاظ کے آپس کے تغیر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ متخالفان ہوتے ہیں۔ اگر دو متغیر الفاظ کے آپس کے تغیر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ متخالفان ہوتے ہیں، اور اگر یہ صفات میں ہوں، یہ متخالفان صفات میں ہوں تو ان کا کسی ایک محل میں اجتماع ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ صفات میں ہیں تو ان کا ایک محل میں اجتماع میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ متخالفان کی مثالیں اب لینا، دو متغیر الفاظ کے آپس کے تغیر کو دیکھیں تو متخالفان ہیں، جیسے انسان اور گھوڑا۔ انسان اور گھوڑا ہونے کے لحاظ سے متغیر ہیں، لیکن یہ دونوں حیوانیت میں مشترک ہیں، مشترک ہونے کے لحاظ سے متغیر نہیں ہیں۔ انسان اور گھوڑا متغیر ہیں لیکن یہ دونوں حیوان میں شریک ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں متخالفان میں ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ اسی طرح پانی اور ہوا، آگ اور مٹی، سورج اور چاند، آسمان اور زمین، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح صفات کی مثال لیں تو سیاہی اور مٹھاس، طاقت اور قدرت، نرمی اور شجاعت اور کرم، سفیدی اور حرارت۔
ان کے جب آپس کے تغیر کو ہم نے دیکھا ہے تو یہ متخالفان ہیں۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ اب جس طرح میں نے اپنے بھائیوں کی خدمت میں جب مثلان کی تعریف کی ہے تو اقسام تماثل بیان کی ہیں، اب جب متخالفان کی تعریف ہو گئی تو اقسام تخالف ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں، متخالفان کیا ہیں؟ اگر دو متغیر الفاظ کے آپس کے تغیر کو دیکھیں تو یہ متخالفان ہیں، جیسے انسان اور گھوڑا کی اپنی خصوصیات دیکھی ہیں، آگ اور مٹی، سورج اور چاند، آسمان اور زمین، ان کی اپنی خصوصیات کا ہم نے لحاظ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ متخالفان تھے۔ اب جناب کیا بیان کر رہے ہیں؟ اقسام تخالف، توجہ آپ کی چاہتا ہوں، اقسام تخالف۔ بعض اوقات تخالف فرد میں پایا جاتا ہے، جیسے محمد اور جعفر کے درمیان اختلاف، حالانکہ دونوں نوع انسانی میں مشترک ہیں لیکن ان کے اس اشتراک کا لحاظ نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات تخالف کیا ہوتا ہے؟ فرد میں ہوتا ہے، جیسے محمد اور جعفر میں اختلاف اور ان کی ذاتی خصوصیات ہم نے دیکھی ہیں، ٹھیک؟ لیکن بعض اوقات عزیز و تخالف نوع میں ہوتا ہے، بعض اوقات تخالف نوع میں ہوتا ہے، جیسے انسان اور گھوڑے کے درمیان، انسان اور گھوڑے کے درمیان اگرچہ یہ دونوں جنس حیوانیت میں مشترک ہیں لیکن اس اشتراک کا لحاظ نہیں رکھا گیا، ٹھیک؟ اسی طرح بعض اوقات تخالف جنس میں ہوتا ہے، جنس میں ہوتا ہے، اگرچہ یہ دونوں اپنے اوپر عارض ہونے والے وصف میں مشترک ہوتے ہیں، جیسے روئی اور برف، یہ دونوں متخالفان ہیں، ان کی آپس کی خصوصیات، ذاتی خصوصیات دیکھی تو اگرچہ یہ روئی اور برف سفیدی کی صفت میں مشترک ہیں لیکن ہم نے اس اشتراک کا لحاظ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں متخالفین کی تعریف بیان کر دی، متخالفین کی اقسام تخالف بیان کی ہیں۔ اب یہاں تین نقطے بیان کرنے آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا؟ پہلا نقطہ اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد اور جعفر جیسی مثال میں ان کے فرد میں اختلاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یہ دونوں پر متخالفین صادق آتا ہے۔ محمد اور جعفر کی ذاتی خصوصیات دیکھیں تو متخالفین ہیں، لیکن اگر ان دونوں کا نوع میں جو کہ انسانیت ہے اشتراک کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یہ مثلان ہیں۔ اسی طرح انسان اور گھوڑے کے بارے میں یہ دونوں انسانیت اور فرسیت میں مغایرت کے لحاظ سے متخالفین ہیں۔ انسان اور گھوڑا ذاتی خصوصیات انسان اور فرس ہونے کے لحاظ سے تو متخالفین ہیں لیکن حیوانیت میں مشترک ہونے کے لحاظ سے مثلان ہیں۔ اسی طرح کپاس اور برف، حیوان اور نباتات، درخت اور پتھر وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پس یہ جو مثالیں آپ کی خدمت میں دی ہیں اور نقطہ اول بیان کر رہا ہوں، یہ نقطہ اول یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی معنی نہیں ہے کہ ایک مثال دو اعتبار سے ٹھیک ہے دو عنوان کے لیے مثال بن جائے۔ جیسا آپ نے دیکھیں ایک ہی مثال ہے، ایک عینک اور ایک زاویے سے دیکھا ہے تو متخالفین بنے ہیں، اور تھوڑا زاویہ بدلا ہے، جہت بدلی ہے تو وہی مثلان کہلائے ہیں۔ تو نقطہ پہلا یہ ہے
کہ معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے کہ ایک ہی مثال دو مختلف اعتباروں سے دو عنوان کے لیے مثال بنے. ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے جی. نقطہ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ آغا جان اوپر والی بحث سے واضح ہو جاتا ہے کہ تخالف ایسی دو چیزوں کے ساتھ مختص نہیں ہے جن کا اجتماع ممکن ہو. کہ تخالف آپ کہیں ہمیشہ ان دو چیزوں میں ہوتا ہے جن کا اجتماع ممکن ہو، جیسے سواد اور حلاوت جو ہیں کھجور میں جمع ہو جاتی ہے، سیاہ بھی ہوتی ہے اور وہ میٹھی بھی ہوتی ہے، جمع ہو جاتی ہیں. نہیں، تخالف اس دو چیزوں کے ساتھ مختص نہیں جن کا اجتماع ممکن ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان دو چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے جن میں اجتماع ناممکن ہو. ٹھیک ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ کیا ہوا کہ تخالف ایسی دو چیزوں سے مخصوص نہیں ہے جن کا اجتماع ناممکن ہے، بلکہ جن کا اجتماع ممکن نہیں ہے ان میں بھی تخالف ہو سکتا ہے. نقطہ نمبر 3 تخالف بعض اوقات تماثل کے مقابلے پر بولا جاتا ہے، ایسی صورت میں یہ تقابل کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، میں عبارت تبدیل کر رہا ہوں تیسرے نقطے کی کہ تخالف کی دو معنی ہیں، ایک بالمعنی الاخص ہے اور دوسرا بالمعنی الاعم ہے. تخالف کا جو بالمعنی الاخص خاص معنی ہے وہ یہ ہے جو مثلان اور متقابلان کے مقابلے میں ہے، وہ تخالف کا خاص معنی ہے. جو دو مثلان متقابلان کے مقابلے میں ہے وہ تخالف کا خاص معنی ہے. اور ایک تخالف کا معنی ہے عام. یہ تخالف کا جو عام والا معنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معنی جو ہے یہ متخالفان متقابلان جو ہے یہ کیا ہے آغا جان؟ یہ مثلان کے مقابلے میں ہے اور یہ متقابلان کو بھی شامل ہے. پتہ نہیں کیا کہہ چکا ہوں. دوسرا معنی جو بالمعنی العام ہے، تخالف کا جو عمومی معنی ہے، اس عمومی معنی میں یہ مثلان کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور جب مثلان کے مقابلے میں ہوتا ہے تو یہ تخالف متقابلان کو بھی شامل ہے، بالمعنی عمومی. اور تیسرا نقطہ یہی ہے کہ تخالف جب تماثل کے مقابلے پر آ جائے تو یہ تقابل کو بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات. اب میں عبارت کی طرف جا رہا ہوں، اپنے بھائیوں کی خدمت میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی بہتر ہے اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ آغا جان متباین الفاظ کی کتنی قسمیں بنی ہیں؟ 3. مثلان، متخالفان، متقابلان. 3 کیسے بن گئی ہیں؟ اگر دو متغیر الفاظ کی جہت جامعہ جہت مشترکہ کا لحاظ کیا جائے تو یہ مثلان ہیں. جیسا کہ مثالیں دی محمد اور جعفر انسان میں شریک ہیں تو محمد اور جعفر اس انسان ہونے کے لحاظ سے مثلان ہیں. انسان اور گھوڑا حیوان میں شریک ہونے کے لحاظ سے مثلان ہیں، ورنہ ان کی اگر اپنی ذاتی خصوصیات کو دیکھیں تو یہی محمد اور جعفر مثلان نہیں ہیں بلکہ متخالفان ہیں. انسان اور گھوڑا ہونے کے لحاظ سے متخالفان ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بات آپ کی خدمت میں کی ہے. آئیے عبارت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسمت الالفاظ المتباینۃ، الفاظ متباینہ کی تقسیم. یہ ہم نے پیرا پڑھ لیا تھا، یہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. المثلان سابقہ درس دیکھیں گے نا تو یہ اوپر ھذا یحتاج الی شیء من التوضیح تک پچھلے درس میں آ چکا ہے. رب دینے کے لیے میں نے قسمت الالفاظ المتباینہ کا جملہ بولا ہے. المثلان
وَهُمَا الْمُشْتَرِكَانِ فِي حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ بِمَا هُمَا مُشْتَرِكَانِ مثلان وَهُمَا اور یہ مثلان جو ہیں المشترکان فی حقیقت واحدہ مثلان یہ دو وہ ہیں جو ایک حقیقت میں مشترک ہیں بما ہما مشترکان اس لحاظ سے کہ یہ دونوں مشترک ہیں اے لوہذا واعتبر اشتراکہما فیہا یعنی لحاظ کیا گیا ہے اور ان دونوں کے اشتراک کا اعتبار کیا گیا ہے فیہا اس حقیقت واحدہ میں کا محمد و جعفر اسمین لشخصین مشترکین فی الانسانیت بما ہما مشترکان فیہا جیسے محمد اور جعفر دو نام ہیں شخصوں کے جو مشترک ہیں انسانیت میں اس لحاظ سے کہ یہ دونوں انسانیت میں مشترک ہیں وَقَلْ إِنسَانِ وَالْفَرَسِ بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحَيْوَانِيَّةِ جس طرح انسان اور گھوڑا بے اعتبار اشتراکہما اس اعتبار سے کہ یہ انسان اور گھوڑا حیوانیت میں شریک ہیں مثلان ہیں الا کا مطلب یہ ہے کہ جہت اشتراک کا لحاظ نہیں ہے الا یعنی اگر جہت اشتراک کو نہ دیکھیں فمحمد و جعفر من حیث خصوصیت ذاتیہما ما قط نظر ما اشترک فیہ ہما متخالفان و الا یعنی اگر جہت اشتراک نہ دیکھیں تو محمد اور جعفر اس لحاظ سے خصوصیت ذاتی ہے محمد اور جعفر ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے قط نظر ما اشتراک فیہ بقط نظر اس کے کہ جس میں یہ دونوں جس جہت میں یہ مشترک ہے اس سے قط نظر ہما متخالفان یہ دونوں متخالفان ہیں یہ دونوں یعنی محمد و جعفر متخالفان ہیں کما سیاتی جیسا قریب آئے گا وَقَضَى الْإِنسان وَالْفَرَسُ ہما متخالفان بما ہما انسان و فرس اسی طرح انسان اور فرس دونوں متخالفان ہیں بما ہما انسان و فرس اس لحاظ سے کہ یہ دونوں انسان اور فرس گھوڑا ہیں ٹھیک ہے اب آگا جان کیا بھلا بیان ہو رہی ہیں والاشتراک سے اقسام تماثل مثلان ہو گیا والاشتراک والے پیرے میں اقسام تماثل بیان ہو رہی ہیں والاشتراک والتماثل ان کان فی حقیقت نوعیت بأن یکون فردین من نوع واحد اشتراک اور تماثل ان کان فی حقیقت نوعیہ اگر یہ اشتراک حقیقت نوعیہ میں ہے یعنی یہ دونوں ایک نوع کے دو فرد ہیں کا محمد و جعفر جیسے محمد اور جعفر یخص باسم المثلین او المتماثلین یخص اس تماثل کے ساتھ نام جو مختص ہے مثلین ہے یا متماثلین ہے ولا اسم آخر لہما اور لہما ان دونوں کا کوئی یعنی ان دونوں سے مراد مثلین کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے وَإِنْ كَانَ فِي الْجِنْسِ كَالْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ سُمِّيَ أَيْضًا مُتَجَانِسَيْنِ وَإِنْ كَانَ اور اگر یہ اشتراک جنس میں ہے جیسے انسان اور گھوڑا سُمِّيَ أَيْضًا مُتَجَانِسَيْنِ تو ان کو متجانسین کا نام بھی دیا جاتا ہے بھی کیوں کہا ہے یعنی مثلان بھی ہے مثلان کے ساتھ ساتھ متجانسین کا نام بھی دیا جاتا ہے وَإِنْ كَانَ فِي الْكَمْ اور اگر یہ اشتراک کم میں ہے اے فی المقدار سُمِّيَ أَيْضًا متساویین تو ان کو متساویین کا نام بھی دیا جاتا ہے متساویین کا نام بھی دیا جاتا ہے یعنی علاوہ باعث کے کہ یہ مثلان ہیں مثلان کے ساتھ ساتھ متساویین کا نام بھی دیا جاتا ہے ایزن اس لیے کہتا آ رہا ہے جیسے دو عدد مساوی چار ٹھیک ہے 8 کے ساتھ
4 4 8 8 2 عدد متساوی. وَإِنْ كَانَ فِي الْكَيْفِ أَيْ فِي كَيْفِيَّتِهِمَا وَحَيَّتِهِمَا سُمِّيَ أَيْضًا مُتْشَابِهَيْنِ. اور اگر یہ اشتراک کیف میں ہے یعنی ان دونوں کی کیفیت اور حیت میں ہے تو ان کو متشابہین کا نام بھی دیا جاتا ہے. ایزن کیوں؟ یعنی مثلان کا نام بھی ہے، سمیہ ایزن متشابہین، ان دو کو متشابہین کا نام بھی دیا جاتا ہے. متشابہین جیسے دو رنگ، دو مزے. والاسم العام للجمیع هو التماثل، اور اسم عام جو تمام کے لیے وہ تماثل ہے، ان سب کو تماثل کہتے ہیں. والمثلان ابدا لا یجتمعان ببدیہۃ العقل، اور یہ مثلان کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں ببدیہۃ العقل، بداہت عقل کے ذریعے، عقلی حکم کے ذریعے یہ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں. کیوں مثلان جمع نہیں ہو سکتے ہیں بدیہت عقل، حکم عقل کے ذریعے سے؟ کیونکہ مثلان ہیں دو چیز، اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہو جائے گی ایک چیز. مثلان دو ہیں، اگر اکٹھے ہو جائیں تو مطلب ایک چیز ہے، دو چیز ایک چیز ہو جائے گی. اور اس کا مطلب ہے، اور یہ لوٹ رہا اجتماع نقیضین جو کہ محال ہے. مثلان کا مطلب ہے دو ہیں، اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہے، دو ہے یا ایک ہے. ٹھیک ہے، یہ نقیضین کی طرف اس کی باز گشت ہے. المتخالفان، دوسری میرے عزیزو تفصیلی بات جو ہے وہ یہ ہے متخالفان کسے کہتے ہیں؟ جواب: وَهُمَا الْمُتَغَايِرَانِ مِنْ حَيْثُ هُمَا مُتَغَايِرَانِ، اور وہ دو متغایر اس لحاظ سے کہ یہ دونوں متغایر ہیں. وَلَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ، اور دونوں کا جمع ہونا ایک محل میں معنی نہیں ہے اذا کان، جب یہ متخالفان صفات میں سے ہوں. ٹھیک ہے، اب مثالیں دے رہا جان. مثل الانسان والفرس، انسان اور فرس جو ہیں، بما ہما انسان و فرس، اس اعتبار سے کہ یہ دونوں انسان اور گھوڑا ہیں، اس اعتبار سے دیکھا ہے ہم نے تو یہ متخالفان ہیں، یعنی انسان اور گھوڑا اس اعتبار سے کہ انسان الگ ہے، گھوڑا الگ ہے، ذاتی خصوصیات. نہ لا بما ہما مشترکان فی الحیوانیت، نہ اس اعتبار سے کہ یہ دونوں حیوانیت میں مشترک ہیں، کما تقدم جیسے گزرا. اگر ہم نے حیوانیت کے لحاظ سے دیکھا تو پھر وہ تو مثلان ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح الماء والہوا، النار والتراب، دیکھو آگے جان یہ متغایر ہیں. الشمس والقمر، السماء والارض، آسمان اور زمین. یہ جو مثالیں دی تھیں یہ دو جواہر کی مثالیں دی تھیں، ابھی صفات کی مثالیں دے رہا ہے یہاں ابھی نیچے. وہ نہیں کہا اگر صفات میں سے ہو تو جمع بھی ہو سکتے ہیں کسی، لیکن ہم نے خیال نہیں کیا. البتہ توجہ رہے، متخالفان اگر صفات میں سے ہیں تو وہ ایک محل میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا، پھر ہی تو متخالفان ہیں نا. لحاظ کر لیتے تو وہ تو مثلان ہو جاتے. ٹھیک ہے. وَمِثْلُ السَّوَادِ وَالْحَلَاوَةِ، جیسے سیاہی اور مٹھاس. ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ متخالفان ہیں. اگرچہ یہ دونوں مثلا کھجور میں جمع ہو جاتے ہیں، کھجور سیاہ بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے. الطول والرقہ، طول اور رقہ، رقت یعنی طول اور رقت، یہ بھی تو دو صفات ہیں، طول اور رقت. لیکن میرے عزیزو یہ بھی کیا ہے آگا جان؟ یہ بھی عرض خدمت ہے کہ ان کا بھی جمع ہونا طول اور رقت کا امکان ہے. طول اور رقت کا بھی جمع ہونے کا امکان ہے. توجہ کرنا، عبارت تھوڑی گم کر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. الشجاعت والکرم، شجاعت اور کرم جیسے ہے. ٹھیک ہے، جیسے مولا علی ہیں، دیکھ لیں. ٹھیک ہے، مولا علی ماشاءاللہ کتنے شجاع ہیں.
شجاع امیر المومنین جیسا کوئی ہے شجاع؟ کریم بھی ہیں، ہو سکتا ہے جمع ہو جائیں، شجاع بھی ہو کریم بھی ہو۔ البیاض والحرارت، سفیدی اور حرارت۔ اب یہاں سے آپ کو جو بتانا میں نے وہ تخالف کی نا اقسام بیان کرنی ہے یہاں سے آگے، جیسے مثلان کی قسم بیان کی تھی نا والاشتراک سے، اب یہاں سے اس پیرا میں بتانا ہے کہ متخالفین کی بھی اقسام ہیں۔ والتخالف قد یکون فی شخص، تخالف کبھی کبھی شخص میں ہوتا ہے، مثل محمد و جعفر، جیسے محمد اور جعفر ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِكَيْنِ نَوْعًا فِي الْإِنسَانِيَّةِ، اگرچہ یہ دونوں مشترک ہیں نوع میں، انسانیت میں۔ وَلَكِنْ لَمْ يُلْحَظْ هَذَا الْاشْتِرَاكَ عَدِيدُهُ، لیکن اس اشتراک کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ وَقَدْ يَكُونُ فِي نَوْع، کبھی کبھی تخالف نوع میں ہوتا ہے، مثل الانسان والفرس، جیسے انسان اور گھوڑا۔ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْجِنْسِ، اگرچہ یہ دونوں انسان اور گھوڑا جنس میں مشترک ہیں، وَهُوَ الْحَيْوَانُ، اور وہ حیوان ہے۔ وَلَكِنْ لَمْ يُلْحَظِ الْاشْتِرَاكَ، لیکن اس اشتراک کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، تخالف کی قسمیں پڑھ رہے ہو۔ وَقَدْ يَكُونُ فِي الْجِنْسِ، کبھی کبھی تخالف جنس میں ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِكَيْنِ فِي وَصْفِهِمَا الْعَارِضِ لَهُمَا، یہ جو ہے ان کان، اگرچہ یہ دونوں مشترک ہوتے ہیں ایک وصف میں، العارض علیہما، جو ان دونوں کو عارض ہوتا ہے، مثل القطن والثلج المشترکین فی وصف الابیض، جیسے روئی اور برف ہیں، یہ دونوں مشترک ہیں وصف ابیض میں، سفیدی کے وصف میں۔ الا انہ لم یلحظ ذالک، مگر یہ کہ انہ لم یلحظ ذالک، یعنی اس جہت کو جس میں قطن اور ثلج مشترک ہیں ابیض میں، اس جہت کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔ تخالف کی تعریف کر دی، تخالف کی اقسام بیان کر دی۔ اب تین نکتے وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ محمد و جعفر يصدق علیہما انہما متخالفان بالنظر الى اختلافہما فی شخصہما، اس سے ظاہر ہوا، منہ یظہر، یعنی اس اوپر والی بیت سے ظاہر ہوا کون سا نکتہ، کہ محمد اور جعفر یصدق علیہما، ان دونوں پر صادق آتا ہے، متخالفان بالنظر الى اختلافہما فی شخصہما، نظر کرتے ہوئے محمد اور جعفر کے اختلاف اور ان کی شخصوں کی طرف۔ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِمَا مثلان، علیہما اور محمد اور جعفر پر مثلان بھی صادق آتا ہے، بِالنَّظَرِ إِلَىٰ اشْتِرَاكِهِمَا، نظر کرتے ہوئے محمد اور جعفر کے اشتراک کی طرف، وَالتَّمَاثُلِهِمَا فِي النَّوْعِ، ٹھیک ہے، اور دونوں کا تماثل جو نوع میں، وَهُوَ الْإِنسان، اور وہ انسان ہے۔ وَكَذَا يُقَالُ عَنِ الْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ هُمَا متخالفان من جہت تغایرہما فی الانسانیت والفرسیت، اسی طرح انسان اور گھوڑے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں متخالفان ہیں اس لحاظ سے کہ یہ دونوں متغیر ہیں انسان اور گھوڑے میں۔ وَمِثْلَان بے اعتبار اشتراک ما فی الحیوانیت، اور یہ مثلان ہیں انسان اور گھوڑا بے اعتبار اشتراک ما فی الحیوانیت، اس اعتبار سے کہ یہ دونوں حیوان میں شریک ہیں حیوانیت میں۔ وَهَكَذَا فی مثل القطن والثلج الحیوان والنباتات، کپاس اور برف حیوان اور نباتات، شجر والحجر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات کی پہلے نقطے میں، نتیجہ تو یہ لینا تھا نقطے میں یہ باتیں کر کے کہ پس کوئی معنی نہیں ہے میرے عزیزو کہ ایک مثال ہم لے کر آ جائیں، دو اعتبار سے دو عنوانوں کے لیے وہ ایک ہی مثال ہو، مثال ایک ہے، دو اعتباروں سے دو عنوانوں کی مثال بن گئی ہے، متخالفین کی بھی وہی مثال ہے، مثلان کی بھی وہی ہے، لیکن اینک فرق کر گئی ہے، ایک مرتبہ اینک لگائی ہم نے جہت اشتراک والی، ایک مرتبہ اینک لگائی ہے ان کے اختلاف والی، ٹھیک ہے۔ نقطہ بعدی، نقطہ نمبر 2، یظہر ایضاً ان التخالف لا یختص بالشیئین اللذین یمکن ان یجتمعا،
ظاہر ہوا کہ تخالف مختص نہیں ہے دو چیزوں میں، الذین یمکن ان یجتمع، جن کا اجتماع ممکن ہو، کہ آپ کہیں کہ تخالف ہمیشہ وہاں ہوگا جو جمع ہو سکتی ہو، نا تخالف مختص نہیں ہے دو چیزوں میں جن کا اجتماع ممکن ہو، جیسے سیاہی اور مٹھاس کھجور میں، فإن الأمثلة المذکورہ قریبا لا يمكن فيها الاجتماع، یہ امثلہ مذکورہ جو ذکر ہوئی ہیں قریب قریب ان کا اجتماع ممکن نہیں ہے، مع ان لیست من المتقابلات کما سیاتی، حالانکہ وہ مثالیں متقابلات میں سے بھی نہیں ہیں، ولا من المتماثلات، اور متماثلات میں سے بھی نہیں ہیں، حسب الاصطلاح، اصطلاح کے مطابق جو اصطلاح ہے۔ نقطہ نمبر 3، ثم، کہ وہ کیا بیان کیا کہ تخالف کے دو معنی ہیں، تخالف کا ایک خاص معنی ہے، تخالف کا جو عام معنی ہے، عام معنی میں وہ متقابلین کو بھی شامل ہے، یہ نقطہ ہے تیسرا۔ ثم ان التخالف قد یطلق علی ما یقابل التماثل، تخالف کو کبھی کبھی تماثل کے مقابلے پر اطلاق کیا جاتا ہے، فیشمل التقابل ایضاً، پس وہ تقابل کو بھی شامل ہے، فیقال للمتقابلین علی ھذا الاصطلاح انہما متخالفان، پس متقابلین کو اس اصطلاح کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں متخالفان ہیں، کون؟ انہما، یہ متقابلان متخالفان ہیں، پس متقابلین کو اس اصطلاح میں، کون سی اصطلاح؟ جو تخالف کی عام اصطلاح ہے، عام والی، یہ متقابلین کو متخالفین بھی کہا جاتا ہے۔ موفق مید رہو، سلامتی ہو اپنے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔